بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں. But Allah has cursed them for their disbelief, so they believe not except for a few. أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا. O you who were given the scripture, believe in what we have sent down to Muhammad, confirming that which is with you, before we obliterate faces and turn them toward their backs, or curse them as we cursed the Sabbath breakers. And ever is the decree of Allah accomplished. Indeed, Allah does not forgive association with Him, but He forgives what is less than that for whom He wills. And he who associates others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ اللہ پاک نے یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں سے تقریباً ملتے جلتے حکم اتارے ہیں، تو وہ اپنے حکموں پہ نہیں چلیں گے جو ان پہ کتاب اتاری ہے، اور مسلمان یہودی تینوں اگر اس اپنے اپنے حکموں پہ نہیں چلیں گے اور یہ اس کتاب پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کی کتاب ہے یہ کتاب پہ ایمان لاؤ، یعنی کہ فائنل یہ کتاب ہے اس پہ ایمان لاؤ. اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان کی دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. یہ پچھلے لوگوں سے نقل چلی آ رہی ہے. یہودیوں نے عزیر کو اللہ بنایا، اور حضرت عزیر کو، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور اللہ بنایا. تو یہ وہاں سے یہ ساری یعنی کہ کسی نے بھی پڑھا نہیں سمجھا نہیں، اور وہ بس اندھا دھند ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑے. تو اب یہ معاشرے کا، مسلمانوں کا، جہاں رشوت دینے والا ہوشیاری سمجھتا ہے اور لینے والا بھی اس کو ہوشیاری سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت کی ہے. دینے والے لینے والے کو، سود کو ایک جگہ آپ حرام کہتے ہو، لیکن جو ہے یہ دوسری جگہ رشوت کو آپ اپنا فرض سمجھ کے کرتے ہیں سارے لوگ، اور دوسری طرف جو ہے وہ یتیموں، محتاجوں، مسکینوں کو، بیواؤں کو، اور یہ جو مانگنے والے ہیں ان کو آپ جھڑکتے ہو اور ہوٹلوں سے باہر نکال دیتے ہو فقیروں کو، اور جو رشوت لینے آتے ہیں ان کو آپ ہاتھ میں. تو یہ ایک شرک کی، یہ آپ کا جو اعمال ہے شرک کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں اپنی چالاکی ہوشیاری سے ہم دنیا میں پیسے کما رہے ہیں، اور یہ رشوت کا بازار گرم ہے، ڈبے بھرے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، اور یہ جو یتیموں کا حق ہے، محتاجوں کا، اس کے خالی پڑے ہیں، مانگنے پڑتے ہیں. تو لہٰذا آیت میں بھی واپس ریکارڈ کر دوں گا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے وہ اس طرح سے ذلیل ہوں گے جس طرح سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے، یعنی کہ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، سارے اعمال گئے. تو اب یہ اللہ کے حکم ہے، ایک حکم توڑنے کی وجہ سے اللہ باقی سارے خراب کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو اللہ کے حکم ہے اس کو
سنیں سمجھیں، اور اس کو اس پہ اب کاروبار رن نہیں کر رہا، وہ قرآن سیکھ ہی نہیں رہا، نہ آگے بتا رہا ہے، نہ اس پہ عمل کر رہا ہے، نہ آگے چل رہا ہے، وہی پریکٹس جو بنی ہوئی ہے 20-30 سال سے اسی پہ چکر لگائے جا رہے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں رہے، تعلیم کو آگے بڑھا ہی نہیں رہے۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں معاشرے کا کیا حال ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گٹروں بھر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، اور جو ہے وہ 15-20 سال کے لڑکے موبائل پرس کے لیے بندہ ہی مار دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہودی عیسائیوں کے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے سب سے خطاب کیا ہے، یعنی کہ یہ سب کے لیے آرڈر ہیں قیامت تک کے لیے۔ آپ اس کو خالی اسپیشلی یہودیوں کے لیے نہیں لیں، خالی کرسچنوں کے لیے نہیں لیں، صرف مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے جن اور ان سب کے لیے، حیوانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی جانور ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ کا کام ہے حساب کرنا، ہمارا کام ہے کہ یہ بات کو سمجھ کے آگے پاس کر دینا تحقیق کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک کا 70 ہے، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا ایک کا 70 ہے، اور رشوت والے کا تو کام بھی برباد ہو جائے گا، اور وہ خود بھی زندگی اس کی اور آخرت بھی جائے گی، دینے لینے والا دونوں۔ تو لہٰذا کاروبار اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، ٹریڈ کو اللہ نے الاؤ کیا ہے، تو جس چیز کو الاؤ کیا ہے اس کو کریں، جس کے منع کیا ہے اس سے رکیں، نہیں تو یہ آپ کی حکومت اور یہ ساری چیزیں یہ ساری چل نہیں سکیں گی آپ کے سامنے۔ یہ رشوت جتنی چلتی ہے گورنمنٹ کے اندر، تو یہ 3 سال کھڑی رہتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر وہ اس کا حساب کریں، تو جو گرنے کا حساب ہوتا ہے تو وہ حساب ڈالیں ذرا اس میں رشوت میں، تو اس سے بھی بڑا نکلے گا۔ تو اللہ کے حکم توڑنے کا نقصان زیادہ، فائدہ کم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمجھنے والوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آیتیں کھول کے بیان کر دی ہیں، اس سے وہ بدبخت جو ہے وہ پہلو تو ہی کرے گا، نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اور جس کو اللہ ایمان دے گا، جس پہ رحم کرے گا، وہ اللہ کی بات سنے گا اور اس کو ماننے گا اور اس پہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔